السلام علیکم۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چین کی زراعت اور دیہی شعبے نے 2023 میں استحکام کی بنیاد پر ترقی کا رجحان برقرار رکھا۔ چینی وزارت زراعت اور دیہی امور۔ چینی ریاستی کونسل کے انفارمیشن آفس کی جانب سے انسداد دہشت گردی کے لیے چین کے قانونی نظام اور عمل پر وائٹ پیپر کا اجرا۔ کمپالا میں تیسری ساؤتھ سمٹ کا آغاز۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 23 جنوری کو چین کی وزارت زراعت اور دیہی امور نے بتایا کہ 2023 میں پیچیدہ اور سنگین بیرونی و اندرونی معاشی صورتحال اور قدرتی آفات کے باوجود چین نے زراعت اور دیہی شعبے میں استحکام کی بنیاد پر ترقی کا رجحان برقرار رکھا۔ چین کے نائب وزیر زراعت اور دیہی امور ڈنگ شیاؤگنگ نے ریاستی کونسل کے دفتر اطلاعات کے زیر اہتمام ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ 2023 میں چین کی اناج کی پیداوار ایک بار پھر ریکارڈ بلندی تک پہنچ گئی۔ سویابین آئل کی فصلوں کی توسیع سے قابل ذکر نتائج حاصل ہوئے اور اہم زرعی پیداوار کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا۔ غربت کے خاتمے کی کامیابیوں کو مضبوط بنایا گیا اور غربت سے نکلنے والی کاؤنٹیوں میں متعدد خصوصی صنعتوں کو فروغ دیا گیا۔ سال بھر میں غربت سے نجات پانے والے مزدوروں کی مجموعی تعداد 33.969 ملین تک پہنچ گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2023 میں چین کی جدید زراعت کی تعمیر میں ٹھوس پیش رفت ہوئی ہے۔ 86.11 ملین مور رقبے پر اعلیٰ معیار کے کھیتوں کی تعمیر نو اور انہیں اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ عوامی جمہوریہ چین کے قیام کے بعد سے قومی زرعی بیجوں کے وسائل کا سب سے بڑا سروے مکمل کیا گیا اور زرعی مشینری اور آلات میں پیش رفت کی گئی۔ دیہی صنعت کی ترقی کا عمدہ رجحان دیکھنے میں آیا ہے اور کسانوں کے روزگار اور آمدنی میں اضافے کے ذرائع کو وسیع کیا گیا ہے۔ 23 جنوری کو چینی ریاستی کونسل کے انفارمیشن آفس نے انسداد دہشت گردی کے لیے چین کا قانونی نظام اور عمل کے عنوان سے ایک وائٹ پیپر جاری کیا۔ وائٹ پیپر میں نشاندہی کی گئی ہے کہ دہشت گردی انسانی معاشرے کی مشترکہ دشمن ہے جو تمام ممالک اور تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک چیلنج اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ دہشت گردی کا خاتمہ کرنا عالمی برادری کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ چین ہمیشہ سے دہشت گردی کے خلاف قانون کی حکمرانی کے نفاذ کو اہمیت دیتا آیا ہے۔ چین نے عالمی کنونشنز اور معاہدوں کے سلسلے کو حتمی شکل دینے یا ان میں حصہ لینے، فوجداری قوانین میں ترمیم اور بہتری کے ذریعے انسداد دہشت گردی اور قانون کی حکمرانی میں مسلسل تجربہ حاصل کیا ہے۔ وائٹ پیپر میں کہا گیا ہے کہ پچھلے برسوں کے دوران قانونی نظام کے قیام اور بہتری، منصفانہ اور مہذب قوانین کے کڑے اور معیاری ضوابط، منصفانہ عدل کے جامع نفاذ اور انسانی حقوق کے تحفظ سمیت دیگر قانونی طریقوں کو مؤثر انداز میں مضبوط بناتے ہوئے چین بتدریج انسداد دہشت گردی کی قانونی حکمرانی کا راستہ تلاش کر رہا ہے جو چین کے اپنے حالات و حقائق کے مطابق ہے۔ ان قوانین سے مؤثر طور پر قومی سلامتی، عوامی تحفظ اور لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کی گئی ہے، نیز عالمی اور علاقائی سلامتی و استحکام میں کردار ادا کیا گیا ہے۔ 23 جنوری کو چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ونبن نے یومیہ پریس کانفرنس میں ملک میں انسداد دہشت گردی کے قانونی نظام اور عمل سے متعلق وائٹ پیپر کے اجرا پر کہا کہ دہشت گردی کا شکار ہونے کے ناطے چین کو طویل عرصے سے دہشت گردی کے حقیقی خطرے کا سامنا ہے۔ پچھلے برسوں کے دوران چین نے ملک میں انسداد دہشت گردی کے لیے اپنے قومی حالات سے مطابقت رکھنے والا قانون کی حکمرانی کا راستہ تلاش کیا ہے اور قومی سلامتی، عوامی تحفظ اور لوگوں کے جانی و مالی تحفظ کو مؤثر طریقے سے یقینی بنایا ہے جو خطے بلکہ پوری دنیا کے امن و امان کے لیے مثبت خدمات ہے۔ ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ چین تمام ممالک کے ساتھ مل کر انسداد دہشت گردی تعاون کو مضبوط بنانے، ہر قسم کی دہشت گردی پر مشترکہ طور پر کاری ضرب لگانے، عالمی انسداد دہشت گردی کی حکمرانی میں فعال طور پر حصہ لینے، مساوات اور احترام کی بنیاد پر وسیع باہمی استفادے، تبادلے اور تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے تاکہ عالمی انسداد دہشت گردی کی صحت مند ترقی کو فروغ دیا جائے اور عالمی اور علاقائی امن و استحکام کو برقرار رکھا جائے۔ 23 جنوری کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ونبن نے یومیہ پریس کانفرنس میں کہا کہ چین پاک ایران تعلقات میں بہتری کے حوالے سے
مثبت پیش رفت کا خیر مقدم کرتا ہے اور دونوں فریقوں کی دوستانہ مشاورت کے ذریعے باہمی اعتماد کو بڑھانے اور تعاون کو گہرا کرنے کی حمایت کرتا ہے۔ چین علاقائی امن، استحکام اور ترقی کے مشترکہ تحفظ کے لیے پاکستان اور ایران کے ساتھ باہمی فائدہ مند تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تیار ہے۔ 21 جنوری کو یوگینڈا کے دارالحکومت کمپالا میں تیسری ساؤتھ سمٹ کا آغاز ہوا، جس میں تقریباً 100 ممالک کے اعلیٰ سطحی نمائندوں اور اقوام متحدہ کے اداروں کے سربراہان نے شرکت کی۔ سمٹ میں جنوبی ممالک کے درمیان یکجہتی اور تعاون کے معاملات مرکوز توجہ رہے۔ اس سال سمٹ کا موضوع ہے کسی کو پیچھے نہیں رہنے دینا، اور اس کا مقصد زیادہ مسابقتی عالمی ماحول میں گروپ 77 کو نئی تحریک فراہم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ تجارت، سرمایہ کاری، پائیدار ترقی، موسمیاتی تبدیلی، غربت کے خاتمے اور ڈیجیٹل معیشت کے شعبوں میں جنوب جنوب تعاون کو فروغ دینا بھی سمٹ کے مقاصد میں شامل ہے۔ ساؤتھ سمٹ گروپ 77 کا اعلیٰ سطحی اجلاس ہے۔ 90 کی دہائی سے چین نے گروپ 77 اور چین کا میکانزم قائم کیا ہے۔ گزشتہ برسوں کے دوران چین نے جنوب جنوب تعاون میں نئی اور زیادہ سے زیادہ پیش رفت کے لیے جنوب کے دیگر ممالک کے ساتھ مکمل تعاون کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا کہ ان کی رائے میں چین کا کردار بہت اہم ہے اور یہ سربراہی اجلاس گلوبل ساؤتھ کی طرف سے اہم پیغام جاری کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے دورے کا ایک اہم مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہمارے عالمی اداروں میں اصلاحات کی جائیں تاکہ گلوبل ساؤتھ کو اتنا اہم بنایا جا سکے جتنی اہمیت کا وہ حقدار ہے۔ 23 تاریخ کو متعدد اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے قطری اور مصری ثالثیوں کے ذریعے حماس کو ایک نئی تجویز پیش کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں زیر حراست بقیہ 136 اسرائیلی شہریوں کی حماس کی جانب سے مرحلہ وار رہائی کے بدلے اسرائیلی فوج 2 ماہ کی فائر بندی کرے گی، اور رد عمل میں اسرائیل بھی اتنی ہی تعداد میں قید فلسطینیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہے۔ علاوہ ازیں اسرائیلی افواج غزہ کی پٹی کے بڑے شہروں سے انخلا کریں گی، جبکہ فلسطینی شہریوں کو بتدریج شمالی غزہ کی پٹی میں اپنے گھروں کو واپس جانے کی اجازت دے گی۔ اطلاعات کے مطابق اس معاہدے پر عمل درآمد کی صورت میں فائر بندی کے 2 ماہ بعد غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کا دائرہ نمایاں طور پر کم ہو جائے گا۔ حماس نے ابھی تک اسرائیل کی تجویز پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 22 تاریخ کی شام کو فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی نے ایک بیان میں کہا کہ جنوبی غزہ کی پٹی میں خان یونس میں واقع عمل ہسپتال کے اطراف کی صورتحال انتہائی خطرناک ہے۔ فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی اسرائیل کی مسلسل بمباری اور مواصلات اور انٹرنیٹ خدمات کے مکمل طور پر متاثر ہونے کی وجہ سے خان یونس میں اپنے عملے کے بارے میں گہری تشویش میں مبتلا ہے اور عالمی برادری سے فوری طور پر مطالبہ کرتی ہے کہ وہ عمل میں تنظیم کے ہیڈ کوارٹر، ہسپتالوں میں کام کرنے والے کارکنان اور ہزاروں بے گھر افراد کی حفاظت کے لیے کردار ادا کرے۔ 22 جنوری کو یورپی یونین کے وزراء خارجہ کے اجلاس کے بعد یورپی یونین کے نمائندہ اعلیٰ برائے خارجہ امور و سلامتی پالیسی جوزف بوریل نے کہا کہ یورپی یونین کونسل نے اٹلی، فرانس اور جرمنی کے تجویز کردہ ریڈ سی اسکاٹ منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ منصوبے کو یورپی یونین کونسل نے منظور کر لیا ہے، تاہم اس کو لانچ کرنے کے حوالے سے رکن ممالک بدستور مشاورت کر رہے ہیں۔ 22 جنوری کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے یوکرین کے بحران میں ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے معاملے پر ایک کھلا اجلاس منعقد کیا۔ چین کے نمائندے نے یوکرین بحران میں متعلقہ فریقوں پر زور دیا کہ وہ براہ راست بات چیت کریں اور مذاکرات کو دوبارہ شروع کریں۔ امور تخفیف اسلحہ کے لیے اقوام متحدہ کے نائب نمائندے ایبو نے یوکرین کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہتھیاروں کی کسی بھی قسم کی منتقلی کو عالمی قوانین کے دائرے میں رہنے کی ضرورت ہے۔ مزید برآں انہوں نے یوکرین میں میدان جنگ میں کلسٹر بم کے استعمال کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ جتنی جلدی ہو کلسٹر بم کے استعمال کی ممانعت سے متعلق کنونشن میں شامل ہوں۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب چانگ جون نے کہا کہ یوکرین کا بحران طویل اور پیچیدہ ہو چکا ہے اور چین کو اس پر دکھ اور تشویش ہے۔ چین تمام فریقین پر زور دیتا ہے کہ وہ جلد از جلد براہ راست رابطے کریں، مذاکرات دوبارہ شروع کریں اور جنگ بندی کے لیے اتفاق رائے پیدا کریں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔